خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. میری بھیڑیں جو بھیڑیں آواز نہیں سنتی، اس کا مطلب وہ بھیڑیں بہری ہیں. بہرے لوگوں کو آواز سنائی نہیں دیتی، اور بہرے لوگوں سے بات کرنا بھی انتہائی اوکھا کام ہے. آپ ان کو سمجھا نہیں پاتے. میرے بھانجے کے دونوں کان جو ہیں وہ خراب ہیں، اور وہ پرچون کی اس کی شاپ ہے اپنی. بہت سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اس سے گلا کرتے ہیں، یار ایک تین سنائی نہیں دیتا. اس کے ساتھ بات کرنا ایسے ہے جیسے کسی دیوار سے انسان بات کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. کیا ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں؟ ہمارے کان ٹھیک ہیں؟ ہمارے کان ٹھیک ہیں؟ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. خدا کا کلام جب بھی ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو وہ زندگیاں جو پیاسی ہیں، وہ زندگیاں جو متلاشی ہیں، ان کے اندر ہلچل مچتی ہے، کیونکہ ضرورت ہے اس شخص کو خدا کے کلام کی کہ میں خدا کا کلام سنوں. خدا مجھے برکت دے. فکروں کی کثرت، دنیا کا بوجھ اور ہر طرح کی وہ مصیبت اٹھاتے اٹھاتے اس زمین پر جب آپ تھک جاتے ہیں تو داؤد کی اس بات کو ضرور یاد کیا کریں کہ وہ کہتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. پریز دی لارڈ. میرے ساتھ نکالیے زبور 23، اس کی پہلی اور دوسری آیت تلاوت کریں گے. بہت ہی خوبصورت زبور ہے. چھوٹے بچوں کو یاد ہے، سنڈے اسکول میں بہت سی ٹیچریں یہ زبور بچوں کو یاد کرواتی ہیں. بزرگ لوگوں کو بھی یہ زبور یاد ہے. آئیے آج چند لمحوں کے لیے اس پر بات کریں گے. پہلی اور دوسری آیت. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. آج جس چوپان کا ذکر ہم کر رہے ہیں نا، وہ چوپان اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. ہر ایک بھیڑ کو وہ جانتا ہے، وہ واقف ہے اپنی بھیڑوں سے. ایک شہر کے اندر آپ کو بھیڑوں کی شاید تعداد اس طرح نہ ملتی ہو، چرواہے نہ دیکھنے کو ملتے ہوں، لیکن دیہاتوں کے اندر آپ کو اس طرح کے جو منظر ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں. چرواہے جو وہ بھینسوں کو چرا رہے ہیں، بکریوں کو چرا رہے ہیں اور بھیڑوں کو چرا رہے ہیں. جب آپ وہ نظارہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھیڑیں کس طرح سے اس زمین پر اپنی زندگی بسر کرتی ہیں. اگر خداوند ہمارا چوپان ہے تو کیا ہم اس کی بھیڑیں ہیں؟ لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. پرائی بھیڑوں کی تو بات نہیں ہے، لیکن میری بھیڑوں کا ذکر ضرور ہے. ہم خدا کی آواز اگر درست طریقے سے سنتے ہیں تو کیا ہماری زندگی کے اندر آج تک کوئی تبدیلی آئی ہے؟ پادری صاحب نے ان جوان لوگوں کو خداوند کے سامنے پیش کیا ہے جو نشہ بازی کر رہے ہیں. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، کیا ان کے کانوں تک برا کی آواز نہیں پہنچی؟ توبہ کرو، آسمان کی بات سے ہی نزدیک ہے. شراب نوشی کرنا ایک عام سا شغل بن چکا ہے، اور اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑے بہت شادی بیاہ تھے بس. ویسے نہیں، ہم ذرا شادی بیاہ پہ سب نہیں کو تو اجازت ہونی چاہیے نا. پادری بیچارہ چپ کر جاتا ہے. اب وہ پادری کی چپ کو اجازت ہی سمجھتے ہیں. کہہ رہے ٹھیک ہے جی، پادری صاحب نے اگے گل کی تھی، کوئی نہیں نہ کی ہے تو مطلب ٹھیک ہے. خوشی کے موقع پر اپنی خوشیوں کو وہ برباد کس طرح سے کرتے ہیں، خدا کی ان تمام تر باتوں کو نظر انداز کر کے. جس نے خوشی دی ہے وہ خوشی میں شامل ہی نہیں ہے. جس نے زندگی دی ہے اس کے لیے شکر گزاری ہی نہیں ہے. جو زندگی کی راہ بتاتا ہے، جو جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے اندر ہی جگہ نہیں ہے. اپنی زندگی کی وہ تمام عادات کے ساتھ جینے کا ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے جو ہمیں اس غلہ خانہ میں شامل نہیں ہونے دے رہے جہاں پر اس کی بھیڑیں ہیں. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. اس زمین پر رہتے ہوئے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف کمی ہی کمی ہے. زندگی میں سکون نہیں ہے، ذہنوں میں سکون نہیں ہے، خاندانوں کے اندر سکون نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھرانوں کے اندر شاید بے سکونی کی وجہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی آواز نہیں سنتے. تو جو لوگ خدا کی آواز سنتے ہیں وہ پھر اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اپنے کردار پر غور کرتے ہیں، اس سنے ہوئے پیغام پر غور کرتے ہیں جس کی بابت خدا نے ہمیں جھجوڑا ہے. اے میرے بیٹے، میں تیری زندگی سے یہ چاہتا ہوں. اے میری بیٹی، میں تیری زندگی سے یہ چاہتا ہوں. سارا کلام بھائیوں کے لیے نہیں ہوتا، سارا پیغام بہنوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ پیغام دونوں کے لیے ہوتا ہے، بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی.
جب پیغام سنایا جاتا تو بہت سے لوگ دوسروں کے تعلق سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں فلاں بندے کے لیے یہ پیغام ہے. بھائی جب وہ پیغام میرے کانوں میں پڑ رہا ہے تو وہ پیغام سب سے پہلے میرے لیے ہے. کتنی مرتبہ ہم نے خدا کا کلام سنا اور پھر غور کیا کہ مجھے تو بدلنے کی ضرورت ہے, مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. زندگی کے کسی کونے میں چھپی ہوئی کوئی بھی ایک بات آپ کو اس بادشاہی میں پہنچنے سے محروم کر سکتی ہے اگر آپ اپنی ضد پہ اڑے رہے تو. اور یہ پلاننگ ابلیس کی ہے. بے شک آپ نے توبہ کر لی ہے, بے شک آپ برے کے لہو سے دھل چکے ہیں, لیکن بار بار تنبیہ نہ پا کر اگر آپ گردن کشی کرتے رہے تو بربادی ایک دن آپ کا مقدر ہوگی. اور اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں ہوگا, نہ آپ کا پادری ہوگا, نہ خدا ہوگا, نہ آپ کی کلیسیا ہوگی, نہ آپ کے اپنے بہن اور بھائی ہوں گے. آپ اس بربادی کے ذمہ دار خود ہوں گے. اگر میرے عزیزو آپ خداوند کے قریب رہتے ہوئے بھی تمام نعمتوں اور برکتوں سے محروم رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ عجیب و غریب شخص کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی بھیڑ کا مجمع رہا ہے. شفا پانے والے لوگ بھی بہت زیادہ تھے, کھانا کھانے والے لوگ بھی بہت زیادہ تھے, اور فضول میں خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی بہت زیادہ تھے. تماشا دیکھنے والے بھی تھے, لیکن کچھ لوگوں کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا, نہ وہ تماشا دیکھنے آتے تھے, وہ ایویں ہی شامل تھے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے اچانک کسی جگہ پر رش لگ جاتا ہے اور دوسرا بھی بھاگ کے چلا جاتا ہے. وہ اس طرح کی بھیڑ کے لوگ تھے. کوئی سروکار نہیں تھا ان کو معجزات سے, کوئی سروکار نہیں تھا ان کو خدا کے کلام سے, کوئی سروکار نہیں تھا ان کو آسمان کی بادشاہی سے. بس ہے میں یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کرتا کیا ہے. ہم بھی مسیحی ہیں, ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, عمر کے ایک خاص حصے میں آ چکے ہیں جہاں پر ہمیں بہت زیادہ سمجھ ہے. اچھائی برائی کا فیصلہ کرنا ہم جانتے ہیں. چرواہے سے ہماری کتنی واقفیت ہے. ایک دیہات کے اندر ایک چرواہا تھا جو اپنی بھیڑوں کو, بکریوں کو چرا رہا تھا. بھیڑیں تو خیر نہیں تھی اس کے پاس, وہ بکریوں کو چرا رہا تھا اور قریب ہی ریلوے ٹریک تھی. اس بیچارے کی آنکھ لگ گئی اور وہاں سامنے سے ٹرین آ رہی تھی اور کچھ اس کی جو بکریاں تھیں وہ پٹری پر چڑھ گئی اور 4 سے 5 اس کی جو بکریاں تھیں وہ مر گئیں ٹرین حادثے کے اندر, کیونکہ چرواہا سو رہا تھا. آپ کا چوپان نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, نہ ہی اس کی آنکھ کو جھپکی ہے, نہ ہی وہ آپ کو خطرے میں جانے دیتا ہے. وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہے تاکہ اس کی جان کو محفوظ کرے, اس کی جان کو بحال کرے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, اگر آپ خدا کی اس مہربانی سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ غلط راستے پر ہیں. کیا خداوند کا فضل نہیں کہ وہ ہر روز مجھے اور آپ کو بچاتا ہے؟ ہر روز وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے. جس چرواہے کی ہم بات کر رہے ہیں اسے پتا ہے کہ میری بھیڑوں کو خوراک کب چاہیے, میری بھیڑوں کو پانی کب چاہیے, اور میری بھیڑوں کو آرام کب چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ خدا ان باتوں سے بے خبر ہے, خدا باخبر ہے. بہت سی دعائیں ہم نے کی ہوں گی اور ہم سمجھتے ہوں گے کہ یار ان دعاؤں کا جواب نہیں آتا. کیا خدا میری دعا سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا؟ لیکن اس بات پر غور ضرور کیجئے کہ ہم نے کتنی مرتبہ خدا کی آواز سنی. جو دعائیں ہم نے کی ہے کیا وہ ہمارے کل کے لیے بہتر ہیں؟ جو دعائیں ہم نے کی ہیں اس کے پیچھے آپ کا ایمان کتنا ہے؟ جو دعائیں ہم نے کی ہے کیا وہ درست بھی ہیں کہ نہیں؟ ان باتوں کی کانٹ چھانٹ کرنا بہت ضروری ہے. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, سکون کی کمی نہیں ہوگی. مجھے میرا خدا ضرور سکون فراہم کرے گا کیونکہ وہ تسلی کا سرچشمہ ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے حضور میں کامل شادمانی ہے, نہ ختم ہونے والی شادمانی. وہ پیمانے کو داب داب کر بھرتا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوا ہے, پریز دی لارڈ, لبا اوپر سے بھرا ہوا. تسلی اور اطمینان سے یہ پیمانہ ہوگا آپ کے لیے. جب فکروں کی کثرت آپ کو عادت آئے, دکھ اٹھاتے اٹھاتے آپ تھک جائیں, جب اس زمین پر پریشانیاں آپ کو گھیر لیں, خدا کا کلام ضرور پڑھیے. وہ اپنی بھیڑوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہے. پریز دی لارڈ. جیسے باپ اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے, اسی طرح سے میرا اور آپ کا چوپان جب اس کی بھیڑیں تھک جاتی ہیں پھر وہ ان کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیتا ہے. کیسی صفات ہیں آپ کے چرواہے کی, آپ کے چوپان کی. خداوند آپ کو برکت پر برکت دینا چاہتا ہے, لیکن کیا ہم برکت لینا چاہتے ہیں؟ اپنے بگڑے ہوئے چال چلن اور رویے کے ساتھ تو انتہائی مشکل ہے برکت لینا. عاجزی کرنا بے حد ضروری ہے. خداوند کی آواز جب ہمارے کانوں میں پڑے تو فیصلہ کر لیں کہ میں اپنی زندگی, اپنے رویے اور خدا کے کلام پر غور ضرور کروں گا. جو غور کرتے ہیں وہ برباد نہیں ہوتے. کبھی ہم
ज्यादा नुकसान उठाने के बाद सोच लेते हैं कि यार अगर मैं गौर कर लेता, ध्यान कर लेता, तवज्जो कर लेता तो शायद मुझे ये नुकसान ना होता। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उम्र के जिस हिस्से में हम दानिशमंद बन चुके हैं, यहां पर हम अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन फैसला कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के लिए किया हुआ फैसला आपकी नस्लों के लिए बरकत का सबब बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आप दुरुस्त फैसला करेंगे, आज अगर मेरे लोग मेरी आवाज सुनकर तौबा करें, आज अगर आप अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला करेंगे तो आप अपने और अपने घराने के लिए कल को बेहतर बना रहे हैं। आप अपनी औलाद को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, खुदावंद के करीब आ जाइए, चौपान के करीब आ जाइए। ना वो आपका नुकसान होने देगा, ना वो आपके बच्चों का नुकसान होने देगा। और भेड़ें जो हैं वो हमेशा अपने चरवाहे को फॉलो करती हैं। मेरा चरवाहा किस सिमत में आगे बढ़ रहा है और मैं किस सिमत में आगे बढ़ रही हूं या बढ़ रहा हूं। जिंदगी के सफर पर चलते चलते कई साल गुजर चुके हैं हमें। आपने कभी अपनी राहों पर गौर किया है कि भाई मैं किस राह पर चल रहा हूं? क्या मेरा चौपान जिस सिमत में आगे बढ़ रहा है, मैं अपने चौपान के पीछे हूं? खुदा के कलाम में लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्या लिखा है जी? कि राह, हक और जिंदगी, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। कोई भी शख्स अगर कोई खुदावंद की पैरवी नहीं करेगा तो आप याद रखिए, आसमान की बादशाही में जाना तो बहुत दूर, आप मसीह के करीब भी नहीं जा सकते। मसीह ने कैसा शर्फ बख्शा है मुझे और आपको। वो चरवाहा सो रहा था और उसकी भेड़ें जाँ बहाक हो गईं, ट्रेन हादसे में मर गईं, लेकिन मेरे और आपके चरवाहे ने मुझे और आपको बचाने के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पा सके। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खूबसूरत मौका है, वक्त है हमारे पास, और कई लोगों के पास वक्त भी नहीं है। बहुत से लोग इस फैसले को करने में देर कर गए और वो इस जहाने फानी से पूछ कर गए। उन्होंने फैसला करने में देर की। उनके दिल के अंदर ये शौक था कि वो तौबा करें, उनके दिल के अंदर ये था कि वो नशाबाजी को छोड़ दें, उनके दिल में ये था कि वो बदी को छोड़ दें, उनके दिल में ये था कि वो खुदावंद की राहों पर चलेंगे। फैसला करने के लिए उन्होंने देर कर दी और वो हमेशा की जिंदगी से महरूम हो गए। आज हमारे पास मौका है। चौपान भी मौजूद है जो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान नजराने में देता है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। खुदावंद फरमाता है जब आपको भूख लगेगी वो आपको खुराक मुहैया करेगा। जिंदगी की भाग दौड़ में आप उस तरह से गुम ना हो जाएं कि आपको इस रश के अंदर खुदा की आवाज सुनाई ना दे। खुदा के कलाम पर गौर करते रहिए, अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश किए रखें। उसकी आवाज आपके कानों में पड़ती रहेगी, ऐ मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा, हरासा मत हो। जिंदगी के उन एरिया में जिसमें तुम अपने आप को दुनिया में कम तरीन शख्स समझते हो, खुदा उन तमाम एरिया में आपको मजबूत करना चाहता है। इजाजत देनी होगी खुदा उनको। लोगों को देखकर उनके जैसा बनने की ख्वाहिश हमारे दिल में बहुत जल्दी जन्म ले लेती है, लेकिन खुदावंद के किरदार को अपनाने में हम क्यों देर कर जाते? मेरा खुदा तो मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करूंगा। मेरा खुदा तो पाक है, मैं भी पाक बनूंगा। मेरा खुदा तो फिक्रें उठाता है और मैं भी दूसरों के लिए बाइस तसल्ली बनूंगा। मैं भी दूसरों के बोझ को हल्का करूंगा। मैं भी अपनी फिक्रें ईमान के साथ उसके सुपुर्द करूंगा जो सारी फिक्रों से आजाद करता है। लेकिन हमेशा हम देर कर जाते हैं। देर करने वाला शख्स बेबरकत होता है, बाबरकत नहीं होता। अगर किसी मौके पर कोई शख्स 10-10 हजार रुपये अगर बांट रहा हो तो लेने वाला देर कर दे तो वो तो लेने से महरूम रह जाएगा। उसे तो भाग के लेना चाहिए, ओह मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और दानिशमंद लोग तो वो अपने बच्चे भी इकट्ठे कर लेते हैं, रिश्तेदार भी इकट्ठे कर लेते हैं, आओ भाई मुफ्त बांटा जा रहा है। और ये कलाम जो ये 10,000 से कई गुना इसकी वैल्यू है, इसमें हमेशा की जिंदगी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखिए कि वो हमारा इतना ख्याल करता है कि उसने हमारे सर के बाल तक गिन रखे हैं, जो काम दुनिया के अंदर इंतहाई मुश्किल है। और आज तक ये काम मुमकिन नहीं हो सका कि कोई भी शख्स किसी के सर के बाल गिन सके। ये सेम समुद्र के रेत के जरों की मानदी हैं। बहुत मुश्किल है बालों को गिनना, लेकिन आपके खुदा ने आपके सर के बाल भी गिन रखे हैं, जिंदगी के अयाम भी गिन रखे हैं। आपने कितने अयाम इस जमीन पर जिंदा रहना है, कितनी सांसें लेनी है, कितने कदम उठाने हैं, कितना बोलना है, कितना देखना है, हर चीज खुदावंद ने अकाउंट कर रखी है। आइए इस जमीन को छोड़ने से पहले एक बेहतरीन फैसला करें
کہ میں اور میرا گھرانہ ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ میری عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہماری نظریں اس چوپان سے ہٹ کر کسی اور بات کی طرف لگی ہیں تو آئیے آج اپنی نظروں کو چوپان پر لگائیں۔ میرا اور آپ کا خدا عجیب، وہ شافی بھی ہے، وہ شفا بھی ہے، وہ نجات بھی ہے، وہ نجات دہندہ بھی ہے، وہ چرواہا بھی ہے، وہ بھیڑ بھی ہے، وہ برہ بھی ہے۔ آئیے اپنے اس قادر مطلق خدا پر پورا بھروسہ رکھیں کہ وہ میری فکر کرتا ہے۔ اپنا نام لے کر مخاطب ہو جائیے اپنے آپ سے کہ وہ میری فکر کرتا ہے، وہ میرے ان ایام کی فکر کرتا ہے جو میں نے اس زمین پر کاٹنے ہیں، وہ میرے زندگی کے سفر میں میرے ساتھ ساتھ ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ مجھے تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے تسلی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میں نہیں کھلا، میرے نل ہے خدا۔ آئیے اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیں، دلیر ہو کر اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کریں۔ میں جیوں گا تو خداوند کے لیے، میں مروں گا تو خداوند میں مروں گا، میں اور میرا گھرانہ ہمیشہ خداوند کے لیے زندہ رہیں گے۔ قادر مطلق خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، تیرے زندگی بخش کلام کے لیے۔ ہمیشہ خداوند تو جب بھی ہم سے بولتا ہے، زندگی کی بات کرتا ہے، تسلی کی بات کرتا ہے، آرام کی بات کرتا ہے۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تیرے اس خوبصورت کلام کے لیے، تیرے پیغام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، جس کو سننے کے بعد خداوند ہمیں یہ تسلی ملی کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، زمین کے ان تمام تر خداوند شیب و فراز میں تو نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، تاکہ خداوند ان کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کر سکے۔ خدا ان کے بوجھ کو خداوند لے کر ان کی زندگیوں میں اطمینان کو خداوند بھر سکے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں قادر مطلق خدا، اس تسلی کے لیے دل سے شکر گزاری کی دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔